بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے جنرل فیض حمید گرفتار ہوئے ہیں اس کے بعد سے پاکستانی میڈیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں، تجزیہ ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حامی مختلف پوسٹیں کر رہے ہیں، لیکن حیرانگی طور پر تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کی ٹیم خاموش ہے، ان پر سختہ طاری ہے۔ یہ کیا ہوگا؟ پچھلی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ جنرل فیض حمید کا عمران خان صاحب سے گہرا تعلق تھا، لیکن کل جب شام کو یہ خبر آئی کہ عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام بھجوایا کہ میرا جنرل فیض حمید صاحب سے جو تعلق تھا وہ پروفیشنل تھا، جب تک وہ DGI تھے ان سے میرا کوئی سیاسی تعلق نہیں تھا۔ جب یہ خبر میں نے سنی تو میں ہنستا رہا اور میں حیران ہوتا رہا کہ جھوٹ بولنے کا فن اگر کسی سے سیکھنا ہو تو عمران خان صاحب سے سیکھ لیا جائے۔ تاریخ میں یہ ایک بات لکھی ہوئی ہے، ایک فیکٹ ہے کہ جرمنی کا جو سربراہ تھا ہٹلر، اس کا مشیر تھا گوئبل۔ یہ مشہور ہے کہ گوئبل کا فلسفہ یہ تھا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگ جائے، اور ہٹلر اپنے مشیر گوئبل کے فلسفے میں چلتا تھا، جس سے ایک فاشزم پھیلا اور انتہا پسندی پھیلی اور قتل و غارت عام ہوئی۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ فلسفہ گوئبل سے سیکھتے ہوئے انہوں نے یہ سمجھا کہ میں کسی مشیر کو یہ حوالے کروں گا تو شاید وہ یہ فلسفہ اچھی طریقے سے بیان نہ کر سکے، کیوں نہ میں خود ہی اس فلسفے کو بیان کرنے والا ہوں۔ لہٰذا تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے گوئبل کے فلسفے یعنی جھوٹ کو اتنا بولو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگ جائے، انہوں نے خود اس فلسفے کو پکڑا اور اپنی میڈیا میں، اپنی تقریروں میں، اپنے فلسفے میں جھوٹ بولتے 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 یہاں تک کہ ایک ایسی تلخ حقیقت جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے کورٹ مارشل کے ذریعے میں بھی پھنسوں گا، تو انہوں نے پہلے ہی جھوٹ مار دیا کہ جی میرا تعلق ہی اس سے نہیں تھا۔ حالانکہ عمران خان صاحب جب سے حکم سے نکالے گئے تھے اس کے بعد سے ان کی جو تحریک تھی، ان کی جو سپورٹ تھی، ان کے جو میدان میں آنا تھا، اس کے پیچھے جنرل فیض حمید اگرچہ وہ پشاور کور کمانڈر تھے لیکن وہ پیغامات دیتے رہے، وہ پلاننگ بتاتے رہے ان کو، اور وہ چلتے رہے، اور فوج کے اندر وہ پورا گروپ تھا، جو پورا گینگ تھا جنرل فیض حمید کا، جو عمران خان کے پیچھے تھا، جس کی وجہ سے عمران خان کو اتنی ہمت حوصلہ ہوئی اور انہوں نے 9 مئی کیا۔ اب ایک سوال ایسا بنا دیا عمران خان صاحب نے، جو ڈیبیٹ شروع ہو گئی میڈیا میں، تحریک انصاف کے لوگ، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، یوٹیوبرز سختے کا شکار ہیں، اور فیض حمید گرفتاری پر عجیب تعویلات دی جا رہی ہیں۔ اگر آپ نے سننا ہو تو اوریا مقبول جان کو سن لیں، ویلاگ ہارون رشید صاحب کو سن لیں، ایک یوتھیا یوٹیوبر ہے وقار ملک، اس کو آپ سنیں۔ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ یہ فیض حمید کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے۔ اس خبر کے حوالے سے رات کو جی نیوز کے پروگرام شاہزیب خانزادہ میں 2 تجزیہ کار عمر چیمہ اور منیب فاروق صاحب نے تجزیہ کیا۔ عمر چیمہ صاحب ایک کریڈیبل صحافی ہیں، ایک تجزیہ کار ہیں، ان کی خبر میں بہت زیادہ صداقت ہوتی ہے اور وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مذاق خیز بات لگتی ہے کہ عمران خان صاحب کا جنرل فیض حمید سے کوئی سیاسی تعلق نہیں تھا، حالانکہ عمران خان صاحب ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جنرل فیض حمید میرے آنکھ اور کان تھے، اور آنکھ اور کان کا مطلب کیا تھا؟ اگر وہ سیاسی تعلق نہیں تھا، اگر وہ ان کے لیے سسٹم مینج نہیں کرتے تھے، جب بھی کوئی بل پاس کرنا ہو وہی سب کچھ جنرل فیض حمید کرتے تھے، اور PM ہاؤس میں ایک روم الاٹ ہوا تھا جنرل فیض حمید کو، جہاں پر ان کا ایک نمائندہ کرنل لیاقت بیٹھتا تھا جو پوری پارلیمنٹ کو کنٹرول کرتا تھا، جس کا تذکرہ شاہد فخر عباسی نے پارلیمنٹ میں کیا کہ جی ہمارے کرنل صاحب ڈیل کرتے ہیں، اور حکومت کو بھی ڈیل کرتے ہیں، اپوزیشن کو ڈیل کرتے ہیں، 2 کرنل ہونے چاہیے،
اور اس سے پیچھے جنرل فیض حمید صاحب تھے. اگر سیاسی تعلق نہیں تھا، پروفیشنل تعلق تھا، تو جب ڈی جی ایس اے ان کو ہٹایا گیا تھا تو ناراض کیوں ہوئے عمران خان صاحب ہوئے؟ پھر نئے ڈی جی ایس اے جنرل ندیم انجم کو ویلکم کرتے وہ، اس لیے کہ جب پروفیشنل تعلق تھا تو پروفیشنل کوئی بیٹھ جائے. آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ عوام نے مجھے ووٹ ڈالے ہیں، تو اس سے تو واضح تاثر نظر آتا ہے، واضح آپ خود بیان کر رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کی وجہ سے میری حکومت چل رہی تھی اور اس کو ہٹا کر مجھے کمزور کیا گیا. یہ تو آپ کے اپنے بیانات ہیں. پھر آپ نے کہا جو ٹی وی پر آ کر کہ جنرل باجوہ کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن دے دیجیے. اس کا مقصد کیا تھا کہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف نہ بنے اور 6 ماہ کے بعد فیض حمید کو آرمی چیف بنا دیا جائے. پھر یہ آپ نے جو لانگ مارچ کیا تھا، جو پنڈی رحمان آباد آپ نے ختم ہوا تھا، اس میں وہ کیوں کیا تھا آپ نے؟ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہ بننے دیا جائے، اور اگر فیض حمید نہیں بنتا کسی کو اور کو آرمی چیف بنا دیا جائے. تو یہ پروفیشنل تعلقات تو کوئی نہیں تھے، جو سیاسی تعلقات تھے. پھر جو کچھ آپ کرتے رہے ہیں وہ نظام کے اندر سے سپورٹ حاصل تھی. اور نظام کے اندر سے سپورٹ کیا تھی کہ جنرل فیض حمید ڈی جی ایس اے 4 سال رہے، اس کے عرصے جو ان کے لوگ ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. پھر کوئی پشاور ہوتے ہوئے، باولپور ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی ٹیم لائی ہوئی تھی، فوج کے تعلقات تھے ان کے، تو وہ آپ کو بیک کرتے رہے. تو پھر آپ نے اگر یہ اتنا تحریک چلائی اور جو ہے نا ماحول بنایا آپ نے، پھر یہاں تک 9 مئی ہوا. حامد میر کے مطابق کہ 9 مئی کے اصل آرکیٹیکٹ، اصل جو مینیجر تھا وہ جنرل فیض حمید ہے. اور خود تحریک انصاف لیڈر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں فیض حمید جو ہے نا وہ فون کرتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو. تو یہ سب کا جو کام آپ فوج کے ساتھ لگے ہوئے تھے، ریاست کے ساتھ لگے ہوئے تھے، تو یہ تو بغیر سپورٹ کے تو نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ تو بالکل جھوٹ ہے. لیکن دیکھیں پشاور کور کمانڈر جب تھے جنرل فیض حمید، اس ٹائم بھی وہ رابطے میں تھے عمران خان صاحب سے، اور جو بھی پلاننگ ہوتی تھی وہ عمران خان سے پوچھتے تھے، خبریں وہاں سے لائی جاتی تھیں اور اس کے بعد بیانیہ بنایا جاتا تھا اس سے پوچھ کر کہ کس طریقے سے جو ہے نا آرمی کو ٹارگٹ کیا جائے. یہ تو واضح ہے، اس میں تو کوئی. پھر یہ ہے کہ دیکھیں جب سے جو اسلام آباد دفتر سیل ہوا ہے، وہاں سے جو کمپیوٹر سے، جو سسٹم سے جو میسیج برآمد ہوئے ہیں وہ فیض حمید صاحب کے میسیجز ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا تعلق ہی نہیں ہے جنرل فیض حمید صاحب سے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو معلوم ہے کہ جو میں جھوٹ بولوں گا تو جو ان کے فالوورز ہیں وہ تو اندھے ہیں، وہ شخصی بس کے شکار ہیں، وہ تو جسے کہتے ہیں پروپیگنڈا کا شکار ہیں پچھلے 22 سالوں سے. لہٰذا ان کو معلوم ہے کہ میرا بیانیہ بکتا ہے. اور اس پر باقاعدہ جو تحریک انصاف کے یوٹیوبرز ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے دبنگ بیان دے دیا ہے کہ دیکھو جی میرا کوئی تعلق نہیں فیض حمید صاحب سے. یعنی جھوٹ کو اس طرح پھیلاؤ کہ سننے والے سچ سمجھنے لگے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کی جھوٹ کوئی ماننے والا نہیں ہے. اور ابھی مزید جو شواہد آئیں گے، ابھی اگر رپورٹ کیا آتی ہے، کیا شواہد آتے ہیں تو واضح ہو جائے گا. اور یہ عمران خان صاحب کے لیے وہ خطرے گھنٹی ہے. یہی وجہ ہے کہ 1 ماہ پہلے وہ اب شروع ہو گیا تھا کہ میرا فوج سے تعلقات خراب کرنے والی نون لیگ ہے، میں فوج کی عزت کرتا ہوں اور جو ہے نا مذاکرات تک چاہتا ہوں. اب سمجھ آئی کہ یہ جو ان کو نظر آ گیا تھا کہ جنرل فیض حمید گرفتار ہونے والا ہے. اور یہ بھی خبر ہے کہ جنرل فیض حمید کو اس عرصے کے دوران جب سے ریٹائر ہوا ہے اس کو منع کیا گیا، سمجھایا گیا کہ یہ کام نہ کرے، وہ باز آ جائے، لیکن وہ باز نہیں آیا. اور اس لیے جو ہے نا بدماشی تحریک انصاف کے لوگ لیڈرز بیانات دے جا رہے ہیں. ان کو معلوم ہے تھا کہ ان کے پیچھے سپورٹ ہے. لہٰذا یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ناظرین، میں آپ کو یہ حقائق بتانا چاہتا ہوں کہ سازش جو ہے وہ ایک آدمی نہیں کرتا، سازش پورا گروپ کرتا ہے. لہٰذا یہ سازش جب ہوئی ہے، اس سازش کے پیچھے کون تھا؟ جنرل فیض حمید، اس کا پورا گینگ، فوج کے اندر لوگ اس کے ساتھ موجود تھے. اور اس کے بینیفیشری کون ہے؟ عمران خان صاحب. اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی سی فوٹیج نکالی جائیں، اگر میرے کارکن پکڑے جاتے ہیں تو ان کو میں پارٹی سے نکال دوں گا. یہ نہیں خود مول بنایا احتجاج کرنا ہے GHQ کے باہر، خود تسلیم کر رہے ہیں. وہ جب احتجاج ہوتا ہے بغیر لیڈرشپ کے لوگ نکلیں گے تو توڑ پھوڑ تو ہوتی ہے. پھر تحریک انصاف ایک ہجوم ہے، ان کی کون سی تربیت ہے، کون سی لوکل لیڈرشپ ہے؟ تو وہ تو دیکھیں تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان سمیت جو نجی لیڈرشپ ہے، نہ ان کی سیاسی تربیت ہے، نہ ان کو تہذیب کا پتہ ہے. تو لہٰذا ان کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جھوٹ پھیلا دو، جو مخالف کوئی بات کرے، دلیل سے بات کرے، اس کی ٹولی شروع کر دو. تو یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحافی اور سینئر لوگ
وہ ٹرولنگ سے گالیوں سے بچنے کے لیے عمران خان کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جناب گزارش یہ کی جاتی ہے کہ یہ جو بیان دیا ہے سراسر جھوٹ ہے، اور منیب فاروق اور عمر چیمہ کے مطابق یہ سراسر جھوٹ ہے اور یہ مذاق خیز بات ہے، اور ان قریب بہت سے حقائق سامنے آنے والے ہیں. مزید لوگ گرفتار ہوں گے. جو پورا گینگ تھا، بہت سے لوگوں کو جو ہے نا وہ فوج نے سزائیں دی ہیں، ان کو اردو سے فارغ کیا ہے. اب یہ جو مین جو بندہ پکڑا گیا ہے، اس پر جب رپورٹ آئے گی تو مزید چیزیں سامنے آئیں گی. اور یہ جو فیصل وابڈہ ہے نے جو بیان دیا ہے بالکل صحیح بیان دیا ہے کہ فیض امین کی گرفتاری سے تحریک انصاف یتیم ہو گئی، اس لیے کہ اصل جو ان کا سہولت کار تھا، جس کے سر پر وہ سیاست کر رہے تھے، وہ تو فوج کی تحویل میں چلا گیا. اور اس کے بعد دیکھیے گا اب یہ جو اس کے مطابق عمران خان صاحب کے بیانات اب تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن اب وہ پریشانی کے عالم میں اب کیا جواب دیں؟ اور یہ تحریک انصاف کہتے ہیں جی فوج کا اندرونی معاملہ ہے. تو جب تک وہ ڈی جی اے سے ہی تھا، اس کے بعد جو ہے نا جب تک آپ کی چل رہی تھی تو آپ تو کھلے بولے جا رہے تھے. اب کیا ہوا؟ اس لیے جنرل فیض امین نے پشاور کو کرتے ہوئے وہاں پر الیکشن کمیشن کو متاثر کیا ہے، اثر انداز ہوا ہے وہاں پر، اور وہاں بھی داندلی کروائی. یہ ابھی پچھلے دنوں 2 دن پر ہی بات ہے، 3 حلقوں میں دوبارہ کاؤنٹنگ ہوئی ہے، جس میں جو ہے نا الیکشن کمیشن نے نون لیگ کو جتوا دیا تھا، اور اب سپریم کورٹ نے اس پر جو ہے نا اس کی تصدیق کر کے ان کو نون لیگ کو بحال کر دیا. اب عدلیہ کے لوگ عدلیہ ہو گئی، اور جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ عناصر عمران خان کے پیچھے تھے، اور آر بھی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے. تو لہٰذا ری کاؤنٹنگ جہاں بھی ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ نون لیگ جیت رہی ہے، پی ٹی آئی ہار رہی ہے. تو لہٰذا یہ سسٹم کے اندر سے سپورٹ ہوئی ہے، ووٹ لوگ نکلے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن جو پلان کیا گیا تھا اس کے مطابق کے پی کے میں جو سویپ کروایا تحریک انصاف کو، اس میں بالکل صداقت یہ ہے کہ تحریک نظام کے علمبرداروں نے، وہاں کی جو اسٹیٹ مشینری نے، ریاستی مشینری نے، صوبائی مشینری نے پورا رول ادا کیا تحریک انصاف کے لیے. لہٰذا عمران خان صاحب کو جو بیان ہے، باشعور لوگ کبھی اس کو نہیں مانیں گے. لیکن جن کو شعور نہیں ہے، جو کوتا فہم ہیں، جو پروپیگنڈا ہے اثر انداز ہونے والے ہیں، جو عمران خان شخص سے متاثر ہیں، ان کا تو علاج نہیں ہو سکتا. ان کا علاج تو اس کی دعائیں کی جا سکتی ہے. لیکن ہمارا کام ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ حق بات کو اس چینل سے بیان کر دیا جائے. شاید لوگوں کو شعور آ جائے انہی الفاظ کے ساتھ کہ عمران خان صاحب یہ بیان سراسر جھوٹ ہے اور پروپیگنڈا کی بنیاد رکھنے والا ہے، اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. عمران خان اور فیض حمید بالکل آپس میں اس طریقے سے تھے اور ابھی بھی ہیں. عمران خان صاحب غصہ اس بات کا ہے کہ عاصم علی صاحب کیوں آرمی چیف بنے، اور کوئی اور آرمی چیف بن جاتا تو پھر مجھے وہ اقتدار مل جاتا. اصل لڑائی یہ ہے، نہ آئین کی لڑائی ہے، نہ قانون کی لڑائی ہے، نہ حقوق کی لڑائی ہے. جو یوٹیوبرز تحریک انصاف کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں آئین و قانون کی جنگ، یہ سراسر جھوٹ ہے. میرے نظر میں تحریک انصاف ہو یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی ہو، تینوں جماعتیں اقتدار کی لڑ رہی ہیں، آئین و قانون کے لیے نہیں لڑ رہی. ناظرین، شعور و آگاہی ضروری ہے. اپنی چیزوں کو غور کریں، سمجھنے کی کوشش